دروازہ کھلتا چلا گیا تو سندر نے اس کی بھاری پسٹل کو اپنے ہاتھ میں تھاما۔ ایک گہری سانس لے کر وہ آفس کے دروازے کی جانب بڑھی۔ اسے کھولا چاہا لیکن وہ لاک تھا۔ سندر کے چہرے پہ ایک مکرو مسکراہٹ پھیلی تھی۔ ویسے بھی وہ جس کام کے لیے آئی تھی وہ ہو چکا تھا۔ دروازے کے لاک ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ اسی طرح ٹارچ کی روشنی سے کھڑکی کی جانب بڑھی اور احتیاط سے پھلانگ کر باہر نرم گھاس پر قدم چبھائے۔ کھڑکی کو آہستہ آہستہ بند کرنے لگی، حتیٰ کہ اس کے لاک ہو جانے کی آواز سندل کے سماعت سے ٹکرائے۔ اس کے بعد ایک لمحے میں وہ وہاں سے نکلی تھی۔ کار میں بیٹھتے ہی اس نے وقت ضائع کیے بنا اسے سٹارٹ کیا اور اس علاقے سے نکلنے لگی۔ کیا وہ یہ سب معراج کے لیے کر رہی تھی؟ بالکل نہیں۔ اگر معراج کے لیے کرتی تو اسے سچائی سے آگاہ کرتی، لیکن وہ یہ سب اپنے لیے کر رہی تھی۔ امان اور صدیقی دوبارہ اس کی زندگی کو جہنم نہ بنا پاتے تو شاید یہ سب نہیں ہوتا، لیکن اب معراج اور وہ دونوں کے لیے یہی ٹھیک تھا۔ کم از کم اس کی نظر میں تو یہی حل تھا۔ یہ ہمت اسے کہاں سے ملی تھی؟ شاید حمیرہ کا قتل کرنے کے بعد اسے محسوس ہوا تھا کہ اسے ہمیشہ کے لیے جان چھڑانے کا یہی واحد ذریعہ تھا۔ وہ دونوں جب تک زندہ رہتے دوسروں کی زندگی ختم کر دینے کے لیے در پہ رہتے، تو آج اس نے ان کے ساتھ بھی یہی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایک نئی علاقے میں موجود تھی۔ کار کو پھر سے کافی دور کھڑا کیا۔ وہ کالے کپڑوں میں اندھیرے کا ہی حصہ محسوس ہو رہی تھی۔ کسی بھی قسم کی آواز کے بنا وہ راستوں کا انتخاب کرتی صدیقی کے گھر کے باہر موجود تھی۔ اس کے گھر کے بیرونی جانب کیمرے موجود ہونے کے باعث اس نے مخالف سمت کا انتخاب کیا تھا۔ دوسری منزل پر موجود کمرے کی کھڑکی سے روشنی باہر آ رہی تھی۔ شاید اس کا بیٹا آج گھر میں موجود تھا۔ ایک لمحے کے لیے سندر اپنے ارادے کو قطع کرنے کا سوچنے لگی۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے تھے، لیکن پھر کچن کی کھڑکی کھولنے لگی۔ شوز میں چھپا چاقو نکالا اور اس کی باریک نوک سے کھڑکی کا لاک کھولنے لگی۔ اپنے لمبے قد کی وجہ سے بآسانی اندر داخل ہوئی اور صدیقی کے کمرے کی جانب بڑھی۔ معراج کی زندگی میں آنے سے پہلے صدیقی سندل کو چند بار اپنا نشانہ بنانے کے لیے اس جگہ میں لا چکا تھا، اس لیے وہ اچھے سے جانتی تھی۔ اپنے سر کو زور سے جھٹکتے ہوئے وہ ذہن سے خیالات نکالنے لگی۔ اس وقت اس کی گئی ایک بھی غلطی نہایت سنگین شکل اختیار کر سکتی تھی۔ اطراف کا بغور جائزہ لیتی وہ صدیقی کے کمرے کے باہر پہنچی۔ نیند سے آنے والی خراٹیں وہ کمرے تک سن سکتی تھی، لیکن افسوس یہ اس کی آخری نیند ہوتی۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور پھر اسے اسی خاموشی سے بند کر دیا۔ وہ دائیں جانب کروٹ لیے بے نیاز سو رہا تھا۔ کوئی کسی کی نیند حرام کر کے اتنی آسانی سے کیسے سو سکتا؟ اسے صدیقی کو ایسی موت دینی تھی کہ وہ اسی طرح چلاتا جیسے وہ خود چلائی تھی، لیکن وہ خوش قسمت تھا۔ سندل ایسا نہیں کر سکتی تھی، لیکن اسے اس کے چہرے پہ آنے والا وہ ہر خوف ہر حالت میں دیکھنا تھا جو سندل کو خود میں نظر آتا تھا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو شاید اسے کبھی سکون نہیں ملتا۔ اسے ہاتھ بڑھا کر صدیقی کے کمرے میں روشنی پھیلا دی تو وہ کچھ ہی لمحات میں آنکھ ملتا ہوا بیدار ہونے لگا۔ جب وہ اس روشنی کا باعث تلاش کرنے لگا تو بستر پہ بیٹھا تو سندل کو خود پہ نشانہ سادھے ہوئے کھڑا پایا۔ سندل! صدیقی کے ہونٹ کپ کپائے جبکہ اس کے لبوں پہ دلکش مسکراہٹ پھیلی تھی۔ محض 5 سیکنڈ کے وقت میں سندل کی آنکھوں کے سامنے وہ تمام منظر لہرائے تھے اور ان 5 سیکنڈ میں آنے والا وہ خوف جو صدیقی کی نظروں میں پھیلا تھا، زیادہ نہیں تو کسی حد تک سندل کے لیے سکون کا باعث ضرور بنا تھا۔ وہ چلاتا اس سے پہلے سندل نے فائر کیا جو کہ سیدھا اس کے سر کو 2 حصوں میں بانٹ گیا تھا۔ دماغ کے حصے اور خون اڑ کر ادھر ادھر پھیلا تو وہ تڑپتا ہوا وہاں گر گیا۔ اسی لمحے وہ لائٹ بجھاتی کمرے سے باہر بھاگی۔ دوسری منزل پہ موجود صدیقی کا بیٹا بھی بکھلا کر باہر بھاگا۔ سندل کچن کے راستے کھڑکی سے باہر جانے لگی جب میز سے ٹکرائی اور ہاتھ میں موجود پسٹل وہیں گر گئی۔ وہ اس کی پرواہ کیے بغیر کھڑکی سے دوسری جانب پھیلانگی اور وہاں سے فرار ہونے لگی۔ جب تک وہ گاڑی میں آ کر پہنچی مخالف سمت سے آتی پولیس اور ایمبولینس کی آواز سن سکتی تھی۔ ہاتھ بری طرح کانپنے لگے تھے۔ وہ اپنے حواس پہ قابو پاتی کار سٹارٹ کرتی وہاں سے نکل گئی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے کندھے سے ایک بوجھ اتر گیا ہو اور دوسرا سوار ہو رہا تھا۔ نہیں، وہ پکڑے جانے کا خوف نہیں تھا۔ اس کی پرواہ کب تھی رہی تھی اسے امان کی موت سے قبل پکڑے جانے کا خوف تھا۔ اگر وہ پکڑی جاتی اور معراج کو اس کی وجہ سے کچھ ہوتا تو وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر پاتی۔ بیرونی گیٹ پہ پہنچتے ہی
پھر تیزی سے اتر کر گیٹ کھولا اور کار پورچ میں کھڑی کرتی وہاں اندر داخل ہوئی۔ گھر ابھی بھی پوری طرح خاموشی میں اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ اپنی ہوڈ اتارتے ہوئے اسی سے بڑھنے لگی جہاں اسے پہلے چھپا رکھا تھا۔ اچانک سے ہال میں پھیلنے والی روشنی نے اس کی آنکھوں کو چندایا تو اس نے زور سے بھینچ لیا۔ دماغ نے کچھ ہی لمحوں میں پکڑے جانے کی اطلاع دی تھی۔ معراج ستون کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا اسی کا منتظر تھا۔ غصے کی شدت سے سرخ آنکھیں اس کی خوفزدہ آنکھوں سے ٹکرائی تھی۔ کہاں گئی تھی تم؟ اس کے لہجے میں کسی بھی قسم کی کوئی ڈھیل نہ تھی، بے حد انجان اور سپاٹ لہجہ جس پہ وہ کچھ ہی لمحے ساکت رہ گئی تھی۔ میں اسے سمجھ نہ آئی تو معراج اس کی جانب بڑھنے لگا۔ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ اس کے عین سامنے کھڑے ہوتے اب کی بار اس نے سوال مختلف انداز سے دہرایا تھا۔ صاف ظاہر تھا وہ اپنے آپ پر بمشکل قابو کیا ہے۔ مجھے گھٹن ہو رہی تھی، اسی لیے وہ اپنی بات مکمل بھی نہ کر پائی تھی جب معراج نے اسے بازوں سے جکڑا اور اپنے دونوں ہاتھوں کے ذریعے سے ٹٹولنے لگا۔ آہ! کیا کر رہے ہو معراج؟ آہ! کیا کر رہے ہو معراج؟ وہ خود کو اس کی سخت پکڑ سے آزاد کرانے کی کوشش کرنے لگی۔ معراج نے اس کی جیب سے ٹارچ نکالی۔ ایک آواز کے ساتھ وہ ٹارچ دو حصوں میں تقسیم ہوئی، ان سے دور جا کے گری تھی۔ سندل آئینی کوشش کو مزید تیز کرنے لگی، نہیں چاہتی تھی کہ معراج اس کے چاقو تک پہنچے۔ معراج رکو، مجھے درد ہو رہا ہے، وہ خود کو کھینچتے ہوئے کہنے لگی جب معراج پنجوں کے بل بیٹھا اور پہلی نظر شوز میں موجود اس کے چاقو میں دیکھ گیا۔ سندل کچھ کر پاتی سے پہلے چاقو معراج کے ہاتھوں میں تھا اور وہ قہر آلود نظروں سے اسے دیکھتا سندل کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ کیا ہے؟ تمہارے پاس کیا کر رہا ہے یہ؟ معراج دہاڑا تو سندل ایک لمحے کے لیے گنگ ہو گئی۔ وہ اسے کندھوں سے تھام کر جھنجھوڑنے لگا تو سندل واپس ہوش میں حفاظت کے لیے لے کے گئی تھی۔ جھوٹ نہیں بولو سندل مجھ سے۔ معراج کی رگیں اس قدر تن چکی تھی کہ وہ انہیں اس کی گردن اور ہاتھوں میں صاف دیکھ سکتی تھی۔ اس سے چاقو کی نوک کو سندل کی ٹوڑی کے نیچے دبایا اور اس بار سرد لہجہ اختیار کیے سے پوچھنے لگا۔ چاقو اس کی جلد کو چینے لگا تو خون کی بوندیں اس چمکتے ہوئے چاقو کو داغدار کر گئی تھی۔ درد سے اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ کیا تم مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہو؟ اسے روندی ہوئی آواز میں سوال کیا۔ تم خود کو نقصان پہنچا رہی ہو، وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا کہنے لگا تو سندل نے نظریں جھکا لی۔ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، اگر تمہیں یقین نہیں تو سزا جو مرضی تجویز کر دو، وہ اپنے لہجے میں نرمی پاتے ہوئے بولی تو معراج کی پکڑ چاقو پہ مزید سخت ہونے لگی۔ اس سے اسی غصے سے چاقو کو اسے دور پھینکا تو سندل اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ کچھ کہتی سے قبل معراج نے اسے بالوں سے جکڑا اور وہ اپنے قریب کر اس کے لفظ کو اپنے لبوں سے روک دیا تو وہ کانپنے لگی۔ اس کی شرٹ کو دونوں مٹھیوں میں جکڑنے لگی تو معراج نے اسے ایک جھٹکے سے خود سے دور کیا جس پہ اس کی سر کی پشت زور سے دیوار سے جا ٹکرائی۔ سندل اس تکلیف سے کرا اٹھی لیکن وہ اس پہ بنا کوئی نظر ضائع کیے وہاں سے تیزی سے باہر چلا گیا۔ کچھ ہی لمحوں میں اسے کار سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ وہ اپنا سر ہلاتی ہوئی تیزی سے پورچ کی جانب بھاگی۔ معراج رکو پلیز، میری بات۔ اس کے ایک بھی بات سنے بغیر وہ زناٹے بھرتا وہاں سے روانہ ہو گیا تھا۔ ساری رات وہ اندھیری سڑکوں پہ ادھر سے ادھر گھومتا رہا اور اب اس نے آفس کا رخ کیا تھا۔ رات کو جب اس کی اچانک آنکھ کھلی تو سندل کو بستر سے غائب پایا۔ پہلے تو وہ سمجھا کہ شاید وہ یہیں کہیں ہوگی، لیکن جب کچھ وقت گزرنے کے بعد بھی سندل واپس نہ آئی تو اسے تشویش ہونے لگی۔ سارا گھر چھان لیا لیکن وہ کہیں نہ ملی۔ گاڑی بھی غائب تھی۔ رات کے اس وقت وہ تنہا نہ جانے کہاں گئی۔ پریشانی اس کے حواس کو خطا ہونے لگی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ہر چیز تہس تہس کر دے اگر اسے کچھ ہو جاتا تو۔ ابھی وہ پولیس اسٹیشن جانے ہی والا تھا جب کار کی آواز پہ ٹھٹکا اور اس سے بھی کہیں زیادہ اس کے حلیے پہ۔ وہ شروعات سے ہی اس سے جھوٹ بولتی تھی، وہ جانتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اٹھنے والی شرمندگی جب بھی وہ اس سے جھوٹ بولتی صاف دکھائی دیتی تھی۔ وہ جتنا بھی چھپا لیتی لیکن وہ ہمیشہ ہی اس بات کو ٹال دیتا۔ محبت کرتا تھا اس سے، لیکن اس کی حرکات اس کے لیے خطرناک تھی۔ وہ پارکنگ میں رک کر خود عمارت کی داخلی دروازے کی جانب بڑھنے لگا۔ صاحب جی، ابھی تو آفس خالی ہے، کوئی بھی نہیں آیا۔ جانتا ہوں میں، وہ چوکیدار کو مختصر جواب دیتا عمارت میں داخل ہوا اور سیدھا امان کے آفس کی جانب بڑھ گیا۔
اور صوفے پہ گر گیا۔ معراج، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کب سے موجود ہو یہاں پر؟ امان نے اسے ہلایا تو معراج نے آنکھیں کھول کر اپنے دوست کو دیکھا۔ زیادہ دیر نہیں، وہ گھڑی کی جانب دیکھتا کہنے لگا جو کہ صبح کے 9:30 بجا رہی تھی۔ تم یہاں کیوں سوئے رہے؟ امان معراج کو چہرے پہ ہاتھ پھیرتا دیکھ مشکوک انداز سے پوچھنے لگا۔ اسے پتا بھی نہ چلا تھا کہ وہ کب سندل کے بارے میں سوچتے ہوئے سو گیا تھا۔ کچھ نہیں، میں چلتا ہوں۔ اسے اب کہیں بھی سکون نہ تھا۔ وہاں سے جانے کے لیے اٹھا جب امان نے اسے روک لیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ حلیہ دیکھو اپنا۔ اچھا رکو، میں چائے منگواتا ہوں، پھر چلتے ہیں۔ وہ معراج کے تاثرات دیکھ کر کہنے لگا اس کے یہاں موجودگی کی وجہ جانے بغیر وہ اسے کیسے جانے دیتا۔ معراج سر اس بات میں ہلاتا خود واش روم میں چلا گیا اور منہ پہ پانی کے چھینٹے مارنے لگا۔ جب تک وہ واپس آیا ملازم چائے کی کپ ڈیسک پر رکھ چکا تھا اور وہ کرسی پہ گرنے والے انداز میں بیٹھا۔ جب دروازہ کھولتے ہوئے پولیس افسران اندر داخل ہوئے، انہیں دیکھ معراج کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے، جبکہ امان بھی حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے جب ایک شخص ان کی جانب پڑا۔ امان افندی، آپ ہی ہیں نا؟ جی میں ہی ہوں، پر آپ کو کیا کام ہے؟ امان اپنی نشست سے کھڑا ہوتے ہوئے استفسار کرنے لگا۔ امان صاحب، آپ کو صدیقی مرڈر کیس میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ صدیقی کا نام سن کر جہاں امان بھونچکا کیا تھا، وہیں معراج بھی ملے جلے تاثرات لیے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مرڈر صدیقی کا؟ امان غائب دماغی سے پوچھنے لگا، جبکہ معراج ابھی سب سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ پولیس کوئی جواب دیے بنا امان کو ریسٹ کرنے لگی۔ رکو، ایسے کیسے مجھے ریسٹ کر سکتے ہو؟ کیا بکواس ہے یہ؟ آپ ایسا نہیں کر سکتے، کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ ان کے شور و غل سے سارا صاف باہر جمع ہو گیا تھا۔ معراج نے آگے بڑھ کر انہیں روکا تو انسپکٹر نے اپنے کارندے کو اشارہ کیا۔ یہ پسٹل آپ ہی کی ہے نا؟ وہ امان کے سامنے اس کی پسٹل لہرانے لگا تو اس کی آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یہ تو میری ہے، لیکن میں نے کوئی قتل نہیں کیا۔ وہ ایک دم دھاڑا اور خود کو ان کی پکڑ سے آزاد کروانے لگا، جس پہ پولیس اسے کھینچتے ہوئے وہاں سے لے گئی۔ معراج کچھ کرو، میں نے یہ نہیں کیا۔ وہ چیخنے لگا تو معراج اسے حوصلہ دینے لگا۔ تم گھبراؤ نہیں، میں ابھی وکیل کو لے کر پہنچتا ہوں۔ معراج اس اچانک افتاد کی وجہ کسی طور پہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ صدیقی کا قتل اور اس کا الزام ایمان پہ، لیکن امان کہہ رہا تھا کہ وہ بے گناہ ہے، تو پھر اس کی پسٹل؟ وہ موبائل ڈھونڈنے لگا جب یاد آیا کہ موبائل تو گھر پہ ہی تھا، جس وجہ سے وہ خود وکیل سے ملنے فوراً روانہ ہو گیا تھا۔ اس کے لیے ہر لمحہ پہلے سے زیادہ مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ پہلے سے لگا تھا کہ جب سب ختم ہو جائے گا تو وہ معراج کی زندگی سے چلی جائے گی، لیکن اب احساس ہوا تھا کہ یہ بہت زیادہ تکلیف دہ تھا۔ وہ اس کے دل میں اتر کر زندگی اور روح کا حصہ بن چکی تھی۔ معراج، تنہائی اور اندھیرے میں وہ اب ایک بار پھر اس کا نام چلائی تھی۔ صبح سے اس کا روک روک کر برا حال تھا۔ نوالا تو کیا، پانی کا ایک گھونٹ بھی حلق سے نہیں اترا تھا۔ رات ہونے کو تھی، لیکن معراج کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ وہ موبائل بھی وہیں چھوڑ گیا تھا۔ چوکیدار کے ذریعے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن امان کا بھی نمبر بن جا رہا تھا، جس سے اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ آخر دن کے بعد رات بھی گزر گئی، لیکن معراج تب تک واپس نہ لوٹا۔ وہ ساری رات سیڑھیوں میں بیٹھی اس کا انتظار کرتی رہی۔ آنکھیں رونے سے سرخ ہو چکی تھی اور سوزش کا شکار تھی۔ اچانک بیرونی دروازہ کھلا تو وہ دیوانہ وار بھاگتے ہوئی اس کی جانب بڑھی۔ معراج، کہاں تھے تم؟ اندھیرے میں وہ شخص جو اندر داخل ہوا تھا وہ معراج سنا تھا۔ مان کو دیکھ سندل وہیں رکی تھی۔ اس کا وجود لمحے کے لیے ساکت ہوا تھا۔ وہ اسے کسی وحشی کی طرح دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی ضمانت ہوئی تھی وہ سیدھا وہاں آیا تھا۔ تیری وجہ سے ہوا ہے یہ سب، تو نے قتل کیا ہے نا اس کا، اب تو بچے گی نہیں۔ اس میں جیسے کوئی شیطان آ گیا تھا۔ چہرے کے نقوش نفرت اور وحشت سے بدلنے لگے تھے۔ سندل نے اس کے خوفناک تاثرات دیکھے اور پلٹ کر وہاں سے بھاگنے لگی۔ جب امان اس کی جانب بھاگا، اسے سندل کو بالوں سے جکڑ کر کھینچا تو خود اسے آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی۔ چھوڑو مجھے، ورنہ جان لے لوں گی میں تمہاری۔ وہ اپنی پوری طاقت کا استعمال کرنے لگی۔ امان نے اسے اپنی جانب کھینچا تو سندل کی کوہنی اس کے چہرے پہ دے ماری۔ وہ ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوا تو سندل موقع ملتے ہی سیڑھیوں کی جانب بھاگی۔ ہتھیلیوں کا استعمال کرتی وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگی جب امان سے اس کی ٹانگ کو پکڑا اور اسے واپس کھینچ لیا۔ تمہارا تو میں وہ حال کروں گا کہ کسی کتے کو بھی تیرے جسم کا ایک حصہ نہیں ملے گا۔
وہ چلاتے ہوئے اپنا دوسرا پاؤں اس کے ہاتھ پہ مارنے لگا، لیکن امان کو اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ چلاتے ہوئے اپنا دوسرا پاؤں اس کے ہاتھ پہ مارنے لگی، لیکن امان کو اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ غصے نے اس کی عقل کو کھا لیا تھا اور وہ اسے بے دردی سے مارنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ سندل کی تھوڑی سیڑھیوں سے ٹکرائی تو اس کا سر درد سے شدت سے کھل گیا۔ منہ سے کراہ نکلی تھی، تھوڑی سے خون نکلنے لگا، لیکن جب تک اسے اپنا حواس سنبھالا وہ سندل پہ مکمل طور پر قابو کر چکا تھا۔ امان نے ایک زوردار مکہ اس کی جانب رسید کیا تو وہ زور سے آنکھیں بھیج گئی، لیکن جب اسے کوئی چوٹ نہ پہنچی تو وہ دوبارہ آنکھیں کھولی۔ سامنے کا منظر سمجھنے میں اسے کچھ وقت لگا تھا۔ راج امان کو جکڑے ہوئے تھا اور وہ دونوں ایک دوسرے کو مارنے میں فراق میں تھے۔ سندل لڑکھڑاتے ہوئے اپنے قدموں پہ کھڑی ہوئی۔ امان کو جب سے پولیس پکڑ کر لے کے گئی تھی وہ تب سے وکیل اور اپنے پہچان والے لوگوں سے مل رہا تھا۔ اس نے امان کی رہائی کے لیے پیسے پانی کی طرح بہا دیے تھے۔ ساری رات بھی اسی سب میں مصروف رہا تھا۔ واپس پولیس اسٹیشن پہنچا تو معلوم ہوا 1 گھنٹے پہلے ہی اس کی رہائی ہو چکی ہے۔ اس نے امان سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی لیکن بے سود۔ ساری رات اسے سندل کے لیے پریشانی بھی کھاتی رہی تھی۔ اب امان کو رہائی ہو چکی تھی تو وہ کوئی بھی لمحہ ضائع کیے بنا گھر کے لیے نکلا تھا۔ وہاں پہنچ کر جو منظر اس نے دیکھا وہ اسے کچھ لمحے کے لیے ساکت کر گیا تھا۔ امان سندل سیڑھیوں سے کھینچ کر اسے حملہ کرنے والا تھا جب معراج نے اس شرٹ سے پکڑ کر کھینچا تھا۔ سندل کے ایسا کرتا دیکھ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، جسے صرف اس شخص کو تکلیف دے کر ہی بجھایا جا سکتا تھا، ایسی تکلیف جسے دیکھ کر روح کانپ جائے۔ تم میری سندل پر ہاتھ اٹھاؤ گے؟ ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ ایک کے بعد ایک لات مار کر امان کو جنونیت سے مار رہا تھا۔ اس کی آواز اور اس میں موجود شدت دیکھ سندل اپنی جگہ کانپ اٹھی تھی۔ تمہاری بیوی کیا؟ میں تمہیں بھی مار دوں گا۔ تمہاری بیوی کیا؟ میں تمہیں بھی مار دوں گا۔ بہت ہو گئی ہے دوستی کا ڈرامہ۔ میں تو تمہیں تبھی قتل کر دیتا جب ایما کا ایکسیڈنٹ کروایا تھا، لیکن قسمت سے تم اس وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ ایما کا ذکر سن کر معراج اپنی جگہ سن ہوا تو امان اسے مکے کے ساتھ خود سے دور دھکیلا۔ اس کی بیوی، اس کا بچہ، سب امان نے، اور وہ تو اسے اپنا دوست مانتا تھا۔ امان نے اس کی پستیوں میں ایک مکہ رسید کیا تو سندل اس کی جانب لپکی اور اس کی آنکھیں نوچنے لگی۔ امان اس رفتار پہ بوکھلا کر پیچھے ہوا، لیکن سندل نے اسے اپنے لمبے ناخنوں سے اس کے آنکھوں میں کاٹ دیے تھے، جس سے وہ چلا اٹھا تھا۔ سندل کی پشت دیوار سے ٹکرائی اور امان نے اس کا سر دیوار پہ دے مارا۔ اس کی پکڑ ڈھیلی ہوئی تو وہ اس کی جانب پلٹا، لیکن معراج اسے پہلے ان تک پہنچ چکا تھا۔ اسے امان کے چہرے پہ ایک کے بعد ایک مکہ داغنا شروع کر دیا۔ ایک آواز کے ساتھ امان کی ناک ہڈی ٹوٹنے کی آواز آئی تھی۔ معراج دیوانہ وار اس پہ حملہ کرتا چلا گیا۔ اسے روکنے کی کسی نے بھی ممکن کوشش نہ کی تھی۔ سندل نے کئی بار اسے پکارا لیکن وہ اپنی ہی دنیا میں کھو چکا تھا۔ وہ دنیا جہاں اسے اپنی بیوی اور بچے کا بدلہ چاہیے تھا، وہ دنیا جہاں اسے اپنے ہر دھوکے کا حساب چاہیے تھا۔ امان کے لیے اس کے وار سے بچنا ناممکن ہو گیا تھا۔ سندل نے معراج کو اس سے دور کھینچا تو لیکن معراج کے دھکے سے وہ دور جا گری تھی۔ میں تجھے مار ڈالوں گا میں تجھے، وہ ایک ہی بار بار دہرا رہا تھا اور اس پہ وار کرے جا رہا تھا۔ معراج غزنوی، اپنے نام پہ اس نے سر اٹھا کر سلاخوں کے پیچھے کھڑے اس شخص کو دیکھا تھا۔ آج اسے جیل میں پورا 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ یہ تمہارے لیے آیا ہے۔ وہ کتاب جیسے کوئی چیز سلاخوں کی دوسری جانب سے اس کی طرف جھکاتا وہاں سے چل دیا تو معراج وہیں بیٹھا کچھ لمحے اس کتاب کو دیکھتا رہا تھا۔ اسے ہاتھوں میں تھاما تو وہ جانا پہچانا سا نام اسے متوجہ کیا تھا، زہر شیری۔ وہ زیر لب بڑبڑایا تھا، سب سے زہریلا زہر جسے انسان خود نکلتا ہے۔ وہ خود پہ ہنستے ہوئے اسے پلٹ کر دیکھنے لگا اور پھر اسے کھول کر پڑھنے لگا۔ کل اس کی عدالت میں پیشی تھی۔ سندل اس کی گواہ تھی، لیکن وہ کہاں تھی اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب بھی اسی جگہ مقیم تھی۔ سندل سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ اس کی خوش قسمتی تھی یا بد قسمتی، لیکن اسے یہ باب مکمل کرنا تھا جو اس نے سالوں قبل ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ میں جا رہا ہوں۔ دروازے کی دوسری جانب سے کسی کی آواز بھری تو وہ جلدی سے دیوار کی اوٹ میں چھپ گئی۔ شیش، میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ کھانا مکمل کر کے کھایا کرو۔ جانی پہچانی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تو
بے خودی سے مسکرا دی۔ لو یو موم۔ وہ نوجوان اس کی حکایات پہ کان دھرے بغیر فلائنگ کس دیتا باہر بائک پہ بیٹھا اور لمحوں میں وہاں سے غائب ہو گیا۔ سندل چھپ کر سب کچھ دیکھتی رہی۔ جب وہی عورت دروازہ بند کرتے ہوئے اندر جانے لگی، لیکن سندل یکدم اوٹ سے باہر نکل آئی۔ کیا مجھے کھانا ملے گا؟ مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ یہاں صرف انہیں دور سے دیکھنے آئی تھی، لیکن جب انہیں دیکھ لیا تو وہ بات کے بنا نہ رہ سکی۔ حدیل دروازہ بند کرتے ہوئے بری طرح ٹھٹکی تھی۔ ایک چہرہ جو اس کے لیے جانا پہچانا تھا، اتنا ہی انجان بھی۔ حدیل نے اپنے دونوں ہاتھ بے یقینی سے لبوں پہ رکھے۔ باب کٹنگ بھورے بالوں میں وہ کسی صورت 13 سالہ بچی نہیں لگ رہی تھی۔ ماما، سندر نے روندی آواز۔ اسے خوف تھا کہ کہیں وہ نظریں اسے پھر سے دھتکار نہ دے، لیکن اس کے خلاف توقع وہ اس کی جانب دوڑتی ہوئی آئی اور اسے اپنی باہوں میں پھڑ لیا۔ میرا بچہ، میری بیٹی، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ وہ سندل کے گلے لگ کر دھارے مارتی رونے لگی۔ سالوں تک وہ سوچتی رہی کہ وہ کیوں اس سے الگ ہوئی، اور جب احساس ہوا تو وہ خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی۔ کتنا ڈھونڈا تھا اسے، لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ اپنی بیوی کے رونے کی آواز سن کر شمس باہر نکلا اور حدیل جو یوں روتے دیکھ ٹھٹکا، لیکن پھر ان آنسوں کی وجہ دیکھ کر پرسکون ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ زندگی کے ادھورے باب کسی ناسور کی طرح تکلیف دیتے رہتے ہیں، اور یہ ناسور تب زیادہ تکلیف دہ ہو جاتے ہیں جب غلطی آپ کی ہو۔ جہاں حدیل کے لیے سندل کا جانا ایک ادھورا باب بن گیا تھا، وہیں سندل کو یہ اندر ہی اندر کھا رہا تھا، اور اب وہ ایک اور باب ادھورا چھوڑ آئی تھی، جو کہ اس بار اسے تکلیف نہیں دیتا بلکہ اس کی جان ہی لے لیتا۔ اس نے کتاب بند کی اور پھر سر کی پشت سخت دیوار سے ٹکا لی۔ ان میں لکھے بہت نام اور ان کی پہچان سے وہ بہت اچھے سے واقف تھا، چاہے ان کی آخری نام بدل دیے گئے ہوتے، لیکن وہ سمجھ چکا تھا وہ کن کے عکاسی کرتے تھے۔ سندل، امان، صدیقی، ان سے تو وہ بہت اچھے سے واقف تھا، وہ اس کی زندگی کا حصہ رہے تھے۔ جو سوال وہ اس ایک ماہ میں کئی بار کر چکا تھا، ان سب کے جواب اسے آج مل گئے تھے۔ چلو، پیشی ہے تمہاری۔ حوالدار اس کی جانب بڑھا اور جیل سے باہر آیا۔ بڑی ہوئی شیو آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے اس کی بے سکونی کی رداد سنا رہے تھے۔ عدالت میں گواہ کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ جب وہ آخری لمحات میں وہاں پہنچی، اس کی جوتی کی مخصوص آواز سے ہی وہ اس کی آمد جان گیا تھا۔ وہ نظریں جھکائے ایک کے بعد ایک سوال کا جواب دیتی، کچھ جھوٹ کچھ سچ۔ اپنا بیان وہ پہلے ہی ریکارڈ کروا چکی تھی، لیکن جج کے سامنے گواہ دینا لازم تھا۔ آخر اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا، جسے اس ہفتے سنایا جانا تھا۔ مراج اس سے بات کرنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اس نے کیا کچھ سہا تھا وہ کبھی جان نہیں پایا، اور جب جان پایا تو وہ اس سے کتنا دور تھا۔ جب تک وہ کمرہ عدالت سے باہر آیا اور پھر وہ غائب ہو چکی تھی۔ تم اپنے شوہر سے ہمیں کب ملوا رہی ہو؟ شمس نے اس کے لیے خاص طور پر اہتمام کیا تھا، اور وہ دونوں اس وقت مری کے ریسٹورانٹ میں بیٹھے تھے۔ آپ سے کوئی بات نہیں چھپ سکتی نا؟ وقت نے اپنا اثر شمس پہ بھی دکھایا تھا۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ سلجھا ہوا دکھائی دیتا تھا، اور حدیل کے کہنے کے مطابق وہ ناقابل برداشت بھی تھا۔ تم کہیں کھوئی رہتی ہو، یہ تمہاری جگہ نہیں، تمہاری حالت دیکھ کر صاف محسوس ہوتا ہے۔ میں اچھی بیٹی نہیں ہوں، نہ ہی اچھی بیوی، اس نے نظریں جھکا کر کہا۔ اچھا کیا ہے اور برا کیا، یہ تمہاری زندگی کا معیار طے کرتا ہے۔ اگر تم ظلم سہتے رہتے ہو، اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے، تو تم برے ہو، اور اگر تم پہ کوئی ظلم نہیں کر رہا، فطور ذہن میں ہے، تو بری تم ہو۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ فطور ہے یا نہیں۔ کیا محبت کسی ظالم کو معاف نہیں کر سکتی پاپا؟ میں نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے، اس کی سرد گرے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اس کے ذہن میں حدیل اور اس کا ماضی گزرا تھا۔ اگر ظالم اور محبی ایک ہی ہوں تو کچھ بھی ممکن ہے۔ خیر، تم یہ بتاؤ، شیش کیسا لگا تمہیں؟ وہ بہت ہی قابل ہے، بہترین ایتھلیٹ بنے گا۔ حدیل کے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ تھی کہ اس کا بیٹا شمس سے زیادہ اس پر کیا تھا۔ شمس سندل کے تجزیے پہ مسکرا دیا۔ کل میں اور وہ شاپنگ کرنے جا رہے ہیں، ابھی تو ہم ایک دوسرے کو جان رہے ہیں۔ یہ شیش اس کے 7 سالہ بچے سے کافی مختلف ہے۔
وہ کب جوان اور کب میں بوڑھا ہوا پتہ بھی نہیں چلا۔ سندل نے اس مضبوط شخص کو غور سے دیکھا جو مسکراتا تو آنکھوں کے گرد بڑھاپے کے آثار نمایاں ہوئے تھے اور بالوں میں موجود گرے بال بھی کی گواہی دیتے تھے۔ بڑھاپا اس پہ سوٹ کیا ہے، بڑھاپا پہ سوٹ کیا ہے ویسے، وہ اس کی شخصیت میں موجود روب کے بارے میں کہنے لگی جو ہمیشہ اس کا خاصہ رہی تھی۔ شیش یار، یہ تم کیا اول فول اٹھا رہے ہو؟ آپ کو کیا پتا ایک ایتھلیٹ کی کیا ضروریات ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کی عقل پہ ماتم کرتا کہنے لگا جب سامنے سے گزرنے والی اس لڑکی نے اسے جانب متوجہ کیا تھا۔ تم یہ سب کھاتے ہو؟ وہ ٹرالی میں موجود اشیاء کو دیکھ کر کہنے لگی جن میں سے زیادہ تر چیزیں وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ خیر جو بھی ہو، چلو موم ویٹ کر رہی ہوں گی۔ وہ کاؤنٹر کی طرف چلتی ہوئی کہنے لگی تو شیش بھی اس کے ساتھ چلنے لگا۔ گاڑی تک جاتے ہوئے شیش کا دھیان ایک بار پھر بھٹکا۔ آپ یہ سب لے کر کار میں چلیں، میں بھی آیا، وہ سنجیدگی سے کہتا اسے سب تھما کر چلا گیا جبکہ وہ اس کا سامان کو گھسیٹتی کار تک لے آئی۔ اگلے ہی لمحے شیش کسی لڑکی کی مدد کرتے ہوئے دیکھ گیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سے کوسنے لگی تھی۔ کیا مدد کی ضرورت ہے آپ کو؟ کوئی جھنجھلائی ہوئی آواز میں سے مخاطب ہوا تھا۔ جی اگر آپ مدد کر دیں تو مہربانی ہوگی۔ وہ بیگ اس شخص کی سمت بڑھاتے ہوئے پہلی بار اسے دیکھنے لگی تھی۔ مخالف کو دیکھ سندل کی دھڑکن وہیں رکی تھی یا شاید دنیا بھی رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ مسز مراج، کیا آپ کو کوئی مدد چاہیے؟ وہ اس کی جانب جھکتے ہوئے پوچھنے لگا تو سندل بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی جس کی نظروں میں اس کے لیے کوئی نفرت نہیں تھی، نہ ہی وہ اسے دھتکار رہا تھا۔ مراج؟ سندل زیر لب بڑبڑائی تو وہ اس کے چہرے پہ ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔